سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، آپ کا اسم گرامی جعفر، کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے۔ اکابر امت نے آپ کو کئی القاب سے نوازا ہے، ان میں سے مشہور ترین لقب الصادق ہے۔ آپ کے سن ولادت کے بارے میں دو روایات ہیں، ایک 80 ہجری، دوسرا 83 ہجری۔ آپ کے چچا امام زید رحمۃ اللہ علیہ اور فقہ حنفی کے بانی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سن ولادت بھی 80 ہجری ہے۔ ایمان اور عمل صالح کے بعد سب سے بڑا شرف خانوادہ نبوت سے نسبت ہے۔ آپ کا نسب اسلام کی دو جلیل القدر اور برگزیدہ ہستیوں سے ملتا ہے۔ آپ کا پدری سلسلہ نسب چوتھی پشت میں خلیفہ چہارم، جانشین رسول، زوج بطول، امام الواصلین، مولا المسلمین، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ امام جعفر الصادق بن امام محمد الباقر بن امام علی زین العابدین بن امام حسین بن امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ، مادری سلسلہ نسب چوتھی پشت میں خلیفہ اول، صدیق امت، وزیر رسول، رفیق غار و مزار، خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ امام جعفر صادق بن ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کی نانی بھی حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی تھی۔ ان کا سلسلہ نسب یہ ہے: امام جعفر صادق بن ام فروہ بنت اسما بنت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق۔ اس لیے آپ خود فرماتے تھے، خاندان ابو بکر میں 2 بار میری ولادت ہوئی۔ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، صفحہ نمبر 376۔ امام جعفر صادق کی ولادت مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ نشو و نما، پرورش گہوارہ علم اور معدن حکمت یعنی خاندان نبوت میں ہوئی، جہاں نبوی علوم کی وراثت تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ ورع و تقویٰ اور عبادت و ریاضت کی خوشبو ہر سو مہک رہی تھی۔ امام صادق نے اپنے جد امجد امام زین العابدین اور اپنے والد بزرگوار امام محمد الباقر اور اپنے نانا قاسم بن محمد سے بھی استفادہ اور اکتساب فیض کیا۔ ان کے علاوہ مدینہ طیبہ، حجاز مقدس کے جلیل القدر فقہا اور محدثین کے آگے بھی زانو تلمذ طے کیا۔ آپ کے شیوخ میں مفتی مکہ اور فقہائے حجاز کے سردار عطا بن ابی رباح، عروہ بن زبیر، عبید اللہ بن ابی رافع، محمد بن منقدر ابن شہاب زہری، مسلم بن ابی مریم کے اسماء گرامی سر فہرست ہیں۔ امام جعفر صادق اپنے زمانے میں بنو ہاشم کے سردار، علوم مصطفی و مرتضوی کے جامع، ذہانت و فطانت میں اہل بیت نبوت کے وارث، فہم و دانش سے بہرہ حد درجے وسیع النظر، شریعت کے معانی و مفاہیم اور مقاصد سے واقف اور کامل بصیرت سے ان کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ آپ کی شخصیت علم و حکمت، تحقیق و نکتہ سنجی، باریک بینی، وسعت فکر و نظر سے لبریز تھی۔ آپ نے اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی ذات کو علوم نبوت کی ترویج کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اسی علم کی خاطر انہوں نے نہ سیاست میں دلچسپی لی، نہ دعویٰ خلافت کیا، نہ قیادت کا بار اٹھایا، نہ کسی کے خلاف صف آرا ہو کر میدان میں آئے۔ آپ پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد حیات یعنی کتاب و حکمت کی تعلیم میں مصروف رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے زمانے میں جو سیاسی معرکے اور واقعات رونما ہوئے، ان میں کہیں بھی حضرت امام کا کردار نظر نہیں آتا۔ مورخین اور سیرت نگاروں کے مطابق اس سرچشمہ علم و حکمت سے اپنی علمی پیاس بجھانے اور فیض یاب ہونے والوں کی تعداد 4000 سے زائد ہے۔ ان میں آپ کے فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، امام مالک، یحییٰ بن سعید انصاری، ابن جریج، شعبہ بن حجاج، سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری اور ایسے اکابر امت کے اسماء گرامی شامل ہیں۔ امام مالک بن انس فرماتے ہیں، میں جب بھی امام صادق کی خدمت میں آیا، میں نے انہیں روزہ نماز، قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف پایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا،
آپ کا رنگ زرد پڑ جاتا جب حدیث پاک بیان کرتے، وضو کرتے۔ کبھی میں نے انہیں بے مقصد بات کرتے نہیں دیکھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر حدیث کے حافظ تھے۔ آپ کی مجلس علم و حکمت اور بے شمار فوائد کی حامل تھی۔ امام مالک فرماتے ہیں، امام جعفر صادق جیسا عالم اور عابد و زاہد کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، نہ کسی کان نے سنا۔ آپ کی شخصیت تصورات سے ماورا۔ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت تقریباً امام جعفر صادق کے ہم عمر تھے، لیکن یہ معاصرت ان کے لیے بارگاہ امام میں ایک طالب حق کی حیثیت سے حاضر ہونے میں کبھی مانع نہ ہوئی۔ امام ابو حنیفہ انہیں سب سے بڑا عالم مانتے تھے، اس لیے کہ وہ اختلاف علماء کے سب سے بڑے عالم تھے۔ آپ فرماتے ہیں، میری آنکھوں نے جعفر بن محمد سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، میں نے ابو جعفر منصور کے دربار میں اس کی فرمائش پر امام جعفر بن محمد سے 40 دقیق فقہی مسائل پوچھے۔ آپ فی البدی ان کے جوابات دیتے رہے۔ میں پوچھتا جاتا، آپ جواب دیتے جاتے اور فرماتے، تم عراقی لوگ یوں کہتے ہو، اہل مدینہ یوں کہتے ہیں، اور میری اپنی رائے یہ ہے، اور کبھی ہماری اہل عراق کی رائے کے مطابق جواب دیتے، یہاں تک کہ 40 مسائل ختم ہو گئے، کوئی بھی مسئلہ باقی نہ چھوڑا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، سب سے بڑا عالم وہ ہے جو فقہائے کرام کے اختلافات سے زیادہ واقف ہو۔ صالح بن اسود کہتے ہیں، میں نے امام جعفر بن محمد سے براہ راست سنا، قبل اس کے کہ تم مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ، مجھ سے علوم حدیث کے متعلق سوال کیا کرو، کیونکہ میرے بعد تمہیں میری طرح کوئی بھی حدیث بیان نہیں کرے گا۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں کہ امام صادق سے محمد بن اسحاق، یحییٰ الانصاری، مالک بن انس، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، شعبہ بن حجاج ابن جریج اور یحییٰ القطان وغیرہ ہم نے حدیث روایت کی۔ علامہ عبد الکریم شہرستانی کے مطابق آپ کے زمانے میں علوم نبوت، ادب و حکمت میں آپ جیسا کمال کسی کو حاصل نہ تھا۔ آپ زہد و تقویٰ کے پیکر، دنیا کی ہنگامہ آرائیوں سے یکسر لا تعلق تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ مدینہ طیبہ میں گزارا۔ تشنگان علم دور و دراز کا سفر طے کر کے آپ کی خدمت میں تحصیل علم کے لیے حاضر ہوتے رہتے۔ پھر آپ عراق تشریف لے گئے اور کچھ عرصے وہاں قیام پذیر رہے۔ پوری زندگی آپ امامت کے بارے میں کسی سے برسر پیکار ہوئے، نہ خلافت کے معاملات میں کوئی تنازع کیا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اپنے آباء و اجداد کی طرح حضرات شیخین کریمین رضی اللہ عنہما سے محبت کرتے تھے۔ ان کی شان میں کوئی منفی بات سننا بالکل گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ قائم رشتے کو اپنے لیے باعث خیر و برکت سمجھتے تھے۔ چنانچہ زہیر بن محمد بیان کرتے ہیں، میرے والد نے امام جعفر بن محمد سے کہا، میرا پڑوسی آپ کے متعلق کہتا ہے، آپ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما سے براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے اس پڑوسی سے بری ہو۔ بخدا میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قرابت سے نفع عطا فرمائے گا۔ عروہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، میں نے امام جعفر صادق سے سوال کیا، تلواروں کے دستے پر چاندی چڑھانا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنی تلوار کے دستے پر چاندی چڑھائی ہوئی تھی۔ عروہ بن عبداللہ کا شاید یہ خیال تھا کہ اہل بیت عظام اور صحابہ کرام کے مابین رنجش تھی۔ انہوں نے پوچھا، آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق جلال میں کھڑے ہو گئے، قبلہ رخ منہ کر لیا اور فرمایا، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، اور جو انہیں صدیق نہیں کہے گا اللہ اس کو دنیا آخرت میں جھوٹا ثابت کرے گا۔ مشہور شیعہ محقق عالم ابو عمر محمد بن عبدالعزیز الکشی بیان کرتے ہیں، ابو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے سفیان ثوری نے محمد بن منقدر سے یہ روایت کرتے ہوئے یہ حدیث بیان کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا، اگر میرے پاس ایسا شخص لایا گیا جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتا ہو تو میں اس کو ضرور سزا دوں گا جو کذاب کو سزا دی جاتی ہے۔ کسی بھی مقتدا اور مرتبہ امامت پر فائز شخصیت کے لیے حاضر جوابی اور برجستگی لازمی ہے۔ ایسے شخص میں فکری قیادت کا جوہر پایا ہی نہیں جاتا جو کند ذہن اور چبا چبا کر بولتا ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک بھی حاضر جواب اور برجستہ گو تھے۔ امام جعفر صادق بھی بے حد حاضر جواب اور مشکل ترین اور پیچیدہ سوالات کے کافی اور شافی جواب
مرحمت فرماتے اور اپنے حریف کو مطمئن یا لاجواب کر دیتے۔ ایک زندیق نے حضرت امام سے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہیں، بیک وقت 2 2 3 3 4 4۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو۔ اسی صورت میں ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمام تر چاہت کے باوجود تم سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ تم سب بیویوں کے درمیان عدل کرو، پس کسی ایک بیوی کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ۔ پس پہلی آیت میں بیویوں کے مابین قدرت عدل رکھنے کی صورت میں ایک سے زائد شادیوں کی اجازت دی، لیکن دوسرے مقام پر یہ خبر دی گئی تم عدل نہیں کر سکو گے۔ اس میں ہم تطبیق کیسے کریں گے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل قائم نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو۔ یہاں عدل سے مراد نفقے کا عدل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا تم بیویوں کے مابین عدل نہ کر سکو گے، خواہ کتنی کوشش کر لو، یہاں عدل سے مراد محبت کا عدل ہے، اور کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ سب بیویوں سے یکساں محبت کر سکے۔ یعنی یہ امر لازم ہے کہ وہ امور جو انسان کے اختیار میں ہیں ان میں ایک سے زائد ازواج کے درمیان عدل کرے، اور وہ ہیں نفقہ، سکنا یعنی جائے سکونت، اور ایام کی تقسیم۔